اپنے گناہوں کا تصور کر کے خوف کے ساتھ اللہ کو پکارنا کہ میں کون سا منہ لے کر اللہ کے حضور جاؤں گا، تو یہ جو ذوق و شوق کے ساتھ دعا مانگی جاتی ہے نا، اس دعا کو اللہ رب العزت بہت جلد قبول فرما لیتا ہے۔ کن کی دعا کو اللہ قبول نہیں کرتا؟ فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کیا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص جو ہے وہ اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، کپڑے میلے کچیلے، غبار آلود ہیں، آسمان کی طرف ہاتھ پھیلا کر عرض کرتا ہے یا رب یا رب یا رب۔ فرمایا وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ۔ حالانکہ اس کے پیٹ میں جو کھانا گیا ہے وہ حرام کا گیا ہے، اس نے جو مشروب پیا ہے وہ حرام کا پیا ہے، اس نے جو کپڑا پہنا ہوا ہے، جو ڈریس ہے اس کا، وہ جو ہے وہ حرام کے پیسوں کا جو ہے لباس ہے۔ فرمایا اس نے غذا حرام کے پیسوں سے کھائی ہے، فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، پھر اس کی دعا کو کس طرح قبول کیا جائے گا؟ تو لقمہ حرام جو ہے یہ دعا کی قبولیت کے راستے میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ جہاں بھی حرام آئے گا دعا وہاں قبول نہیں ہوگی، جہاں حلال آئے گا اللہ فوراً دعا کو قبول فرما لے گا۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں بیان کیا اس بات کو کہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ 7 سال تک قحط کے اندر مبتلا رہے، وہ مسلسل پہاڑوں کی طرف جاتے اور رو رو کر عاجزی سے تضرع سے اللہ کے حضور دعا کرتے، فریاد کرتے، مگر باران رحمت نہیں ہوتی تھی، بارش نہیں ہوتی تھی۔ بہت روتے اللہ کے حضور کہ بارش ہو جائے، نہیں روتے تھے۔ مسلسل 7 سال تک وہ دعائیں کرتے رہے، روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، مگر ان کی دعا کو قبول نہیں کیا گیا اور بارش نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے نبی، اس دور کے جو پیغمبر تھے، ان کی طرف وہی فرمائی کہ اگر یہ میری بارگاہ میں حاضری کے لیے چل چل کر اس طرح آئیں کہ گھٹنے ان کے جو ہے وہ گھس جائیں اور اتنے ہاتھ اٹھائیں کہ آسمانوں تک پہنچ جائیں اور دعا کرتے کرتے زبانیں گنگ ہو جائیں، فَإِنِّي لَا أُجِيبُ لَكُمْ دَاعِيًا وَلَا أَرْحَمُ لَكُمْ بَاقِيًا حَتَّىٰ تَرُدُّ الْمَظَالِمَ إِلَىٰ أَهْلِهَا۔ میں پھر بھی تمہاری دعا کو قبول نہیں کروں گا، تمہاری فریاد کو نہیں سنوں گا، کسی رونے والے پر رحم نہیں کروں گا جب تک تم مظلوموں کو ان کے حقوق ادا نہیں کرو گے۔ جب تک مظلوموں کو حقوق ادا نہیں کرو گے۔ آج مسلمان حکومتیں جو ہیں ان کا کیا حشر ہو رہا ہے، اسی وجہ سے کر کے کہ وہ ظلم کرتے ہیں، لوگوں کے حقوق غصب کرتے ہیں، اور جو لوگ لوگوں کی زمینوں پر قبضے کر لیتے ہیں، لوگوں کے مکانوں پر قبضے کر لیتے ہیں، لوگوں کی چیزوں پر قبضے کر لیتے ہیں، بدترین انجام ہوتا ہے ایسے لوگوں کا، بدترین انجام، چاہے وہ حج ہی کیوں نہ کر لیں، عمرے ہی کیوں نہ کر لیں، چاہے وہ جتنی بڑی نیکیاں ہی کیوں نہ کر لیں، لیکن کسی کا حق غصب کرنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس پر سخت رد عمل دیتا ہے کہ دعا قبول نہیں کرتا۔ تو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ حکم ملنے کے بعد انہوں نے لوگوں کے حقوق ادا کرنے شروع کر دیے تو اللہ تعالیٰ نے اسی روز ان کو رحمت کی بارش عطا فرما دی۔ تو جس دن انسان کسی کا حق اس کو ریٹرن کر دے، جس پر قبضہ ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو اسی دن قبول کر لیتا ہے۔ رازدار رسول حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کیا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس رب کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، تم ضرور نیکی کا حکم دیتے رہنا اور تم ضرور برائی سے روکتے رہنا۔ اگر ایسا تم نے نہ کیا تو پھر اس کا انجام یہ ہوگا اولا یوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا منہ ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم، پھر تمہارے اوپر اللہ جلدی عذاب بھیجے گا اور پھر تم اس کے بارگاہ میں دعائیں قبول کرو گے
دعائیں کرو گے اور تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی، تم دعائیں کرو گے اور تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوگی اگر نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے سے رک جاؤ گے۔ تو ہر حالت میں خیر کی بات کرتے رہنا چاہیے۔ ان کا ظرف دیکھیں، 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے لوگوں کو تبلیغ کی ہے۔ کتنا عرصہ؟ 950 سال۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ صرف کشتی میں 150-200 بندہ جو سوار ہو سکا ہے، انہوں نے اس دعوت کو قبول کیا ہے۔ تو انہوں نے اس سے جو ہے وہ دل برداشتہ نہیں ہوئے کہ 950 سال ہو گئے ہیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے ہوئے، تو لوگوں کے اوپر اثر نہیں ہو رہا، دل برداشتہ نہیں ہوئے۔ آپ نے اپنا مشن جاری رکھا یہاں تک کہ اللہ نے ایمان والوں کو بچا لیا اور نافرمانوں کو غرق کر دیا۔ تو اس اعتبار سے کر کے خیر کی بات میں ہمیشہ لگے رہنا چاہیے، اس میں کبھی بھی انسان کو اکتاہٹ کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔